السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 300 پہلا سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ہمارے ملک ہندوستان کی بہت ساری مسلمان ماں بہنوں نے ایک اپلیکیشن تیار کر کے ملک کے پرائم منسٹر کو دیا ہے، اور اسی طریقے سے سیم اپلیکیشن انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی دائر کیا ہے، جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں جو 3 طلاق دینے کا طریقہ کار ہے اس کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ اب اس کے خلاف ہمارے یہاں پہ مہم چل رہی ہے، لوگ اپنے اپنے طور پہ کام میں لگے ہوئے ہیں۔ مگر محترم بزرگوں، آپ کو ایک بات پتہ ہونا چاہیے، کوئی بھی بیماری جب ہوتی ہے نا تو ڈاکٹر پہلے بیماری کی میڈیسن نہیں لکھ کر دیتا ہے، پہلے اس کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے، اس کا MRI نکالنے لگاتا ہے، اس کے جتنے بھی بلڈ اور یورین اسٹول انویسٹیگیشنز ہے وہ پورے کراتا ہے۔ جب 101% وہ شور ہو جاتا ہے کہ یہ پیشنٹ کو یہ بیماری ہوئی ہے، اس کے بعد میں ہی آگے کا اسٹیپ وہ لیتا ہے۔ ایسے ہی یہ جو مسئلہ ہے میرے محترم بزرگوں، اس مسئلے میں جوش اور جذبات میں آ کے ہماری ان ماں بہنوں کے اگینسٹ میں ایکشن لینا، یہ ایسا ہی ہے جیسے بیماری کو سمجھے بغیر اس کے لیے کسی طرح کی دوا کو تجویز کرنا۔ اس کے لیے ہم کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کیا اسباب ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جنہوں نے ہماری مسلمان ماں بہنوں کو روڈوں پہ، راستوں پہ نکلنے پہ مجبور کر دیا، PM کے پاس جانے پہ مجبور کر دیا، سپریم کورٹ پر تک جانے پہ مجبور کر دیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ صرف ہندوستان میں مسلمان عورتوں پہ ہونے والا ظلم و ستم ہے۔ سب سے پہلی چیز، ہماری یہ ماں بہنیں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پیدا ہوتے ہی بعض گھروں کے اندر ساسوں کی طرف سے اس ماں کو مارا ٹھوکا جاتا ہے، گالیاں گلوچ کی جاتی ہے، اور اس کے ماں باپ کو، یعنی جو پیدا ہونے والے بچی ہے اس کے نانا نانی کو بھی گالی گلوچ کیا جاتا ہے کہ تمہارے بیٹی کو خالی پوٹیا پیدا ہو رہے، اس کو لڑکے کیوں نہیں پیدا ہو رہے بول کے۔ یہاں تک کہ ساسوں کی طرف سے اس عورت کے اوپر اس وقت تک ظلم کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ بیچاری بچی کی شادی نہیں ہو جاتی، اور ہر بات پہ اس کو تانے مارے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم اس شریعت کے ماننے والے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جس کو 3 بیٹیاں عطا کی وہ جنت کا مستحق۔ کسی نے کہا میرے پاس 2 ہے، آپ نے کہا 2 والے کے لیے بھی وہی بشارت، 1 والے کے لیے بھی یہی بشارت کہ وہ جنت میں میرے اتنے قریب ہوں گا جیسے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں ہوتی ہے۔ ہم اس شریعت کے ماننے والے ہیں جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خود 4 بیٹیاں تھیں۔ ہم اس شریعت کے ماننے والے ہیں جس نے مردوں سے زیادہ حقوق قرآن پاک کے اندر عورتوں کو دیے ہیں، اور پھر ہمارے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے ہمارے منہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور اس عورت کو تانے تشنے دیے جاتے ہیں، اور ہر قدم پہ وہ بیٹی کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ اسکول میں ایڈمیشن کا ٹائم ہے، بچوں کو اچھے اسکولوں میں ایڈمٹ کرایا جاتا ہے، اور لڑکیوں کو گورنمنٹ نگر پریشد کے جو اسکول ہے وہاں پہ ڈالا جاتا ہے۔ آگے کے پڑھائی کا جب مسئلہ آتا ہے، آج بھی آپ فگر دیکھو، سب سے زیادہ ایجوکیشن میں لڑکیاں آگے ہیں، مگر ان کو پیچھے رکھا جاتا ہے تاکہ لڑکوں کو پڑھایا جائے، اور لڑکے کالجوں میں وہ جا کے صرف عیاشی کرتے ہیں، اس کے علاوہ باپ کا نام خراب کرنے کے علاوہ دوسرا کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ لڑکیاں پورا تعلیم کے اوپر کانسنٹریٹ کرتی ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ان بیٹیوں کو صحیح تربیت دے کے آپ پڑھائیے نا، وہی بیٹیاں آپ کا نام روشن کریں گی، وہی بیٹیاں بہترین ڈاکٹر بنیں گی، بہترین انجینئر بنیں گی، بہترین IT انجینئر بنیں گی، بہترین IAS آفیسر بنیں گی، بہترین قوم کی خدمت کریں گی، اچھی ٹیچر بنیں گی۔ اور میں آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں، مجھے اپنے کام کے سلسلے میں بڑے بڑے کمپنیوں میں جانے کا موقع ملتا ہے، جو بڑی بڑی انٹرنیشنل امریکہ UK کی کمپنیاں ہیں، میں وہاں پہ دیکھتا ہوں ماشاءاللہ ہماری مسلمان بہنیں جن کو صحیح تعلیم ملی، تربیت ملی، انہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں لی، MCA کیا، اس سے اوپر کی ڈگریاں لینے کے بعد میں بھی ان کی ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں ہوتی ہے۔ وہاں پہ انہوں نے اپنی ایک جگہ بنائی ہوئی ہے، پورے اہتمام کے ساتھ میں جب دوپہر میں لنچ ٹائم کی چھٹی ہوتی ہے وہ بہنیں وہاں پہ جا کے پورے اہتمام سے نماز ادا کرتی ہے۔ صرف ایک نہیں، ایسی کئی بہنیں ہیں جو ماشاءاللہ جن کے دلوں میں تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے،
ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کالج یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کی تو ان کے قدم بہک گئے. یا ایسی ایک آدھی ریئر مثال ہوتی ہے. اور یہ مثالیں کب قائم ہوتی ہے؟ جب گھر میں باپ پیداڑا ہوتا ہے، ماں کے خود باہر دو چار سے لپڑے لوچے ہوتے ہیں، اس کے اثرات بیٹیوں پہ پڑتے ہیں. لیکن جن گھروں میں اچھا ماحول ہوگا وہاں کی بہن بیٹیاں مثال بنیں گی، نمونہ بنیں گی. میں میرے آنکھوں سے دیکھی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. تو قربانیاں دینے لگائی جاتی ہے، ان بیٹیوں کو زیادہ پڑھایا نہیں جاتا ہے. اس کے بعد جب شادی کا مسئلہ آتا ہے تو یہ ہمارا بھکاریوں کا سماج، یہ سماج جو آج روڈوں پہ راستوں پہ نکلا ہوا ہے کہ ان کے اوپر پابندی لگائی جائے، یہی سماج کے وہ ٹھیکیدار خود اپنے بیٹوں کی شادیوں میں لڑکی والوں کے سامنے بڑے بڑے ڈیمانڈ رکھتے ہیں. ہم کو یہ چاہیے، ہم کو وہ چاہیے، ہمارے مہمانوں کو کتوں کا گوشت کھلانا پڑے گا، ہمارے مہمانوں کو چوہے تل کے کھلانے پڑیں گے، ہمارے مہمانوں کو بینڈک کا اچار کھلانا پڑے گا، ہمارے مہمانوں کو یہ ڈش لگیں گی، ہمارے مہمانوں کو جو ہے مچھروں کا اور کھٹملوں کا میٹھا کھلانا پڑے گا. یہ اس طرح کی فرمائشیں کرنے والے آج آوازیں لگا رہے ہیں. ارے تم کو اگر اتنی ہی ہمدردی ہے، اپنے بیٹوں کی شادیاں بغیر لڑکی والوں کا ایک لقمہ کھائے کے مسجدوں میں سیدھے سادے طریقے سے آپ نے کرنا تھا تو آپ کی باتوں کا آج اثر بھی ہوتا تھا، مگر وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. لڑکی والوں کے اوپر پریشر. آج سب سے بڑے ذمہ دار تو ہم وہ دین کے ٹھیکیدار ہیں جو خود کو دین کا گتے دار، ٹھیکیدار اور بڑے بڑے ایریے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں. لیکن ہمارے بیٹوں کی شادیوں میں جب وہ مثالیں قائم نہیں ہوتی ہے سادگی کی، تو عام لوگ وہ کہاں سے اس کے اوپر عمل کرنے والے؟ ان کے شادیوں میں تو کروڑوں پانی کی طرح سے بہائے جائیں گے، جب ہماری شادیوں میں لاکھوں خرچہ ہوں گے. ہم کو پہلے عمل پہ آنا پڑے گا اور یہ مثالیں قوم میں قائم کرنا پڑیں گی کہ بھائی لڑکی والوں کا ایک لقمہ بھی کھانا حرام ہے. ہم شادی کو اتنا آسان بنا رہے ہیں تاکہ لڑکی کسی باپ کو بوجھ نہ محسوس ہو، نہ ہم ان سے جہیز لیں گے، نہ ہم کو ان کا کچھ چاہیے. شریعت میں کہیں پہ بھی یہ بات نہیں ملتی ہے کہ جہیز کا دینا لینا کوئی ہے بول کے، اس کی کوئی اصل اور حقیقت نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیا تھا وہ حضرت فاطمہ کو نہیں، حضرت علی کو اس لیے دیا تھا کیونکہ حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد سے وہ حضور کی پرورش میں ہی تھے. یہ تمام ہمارے پاس میں تاریخی فیکٹس ہے، لیکن ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. ظلم ہوتا ہے لڑکیوں کے اوپر، لڑکی والوں کے اوپر، اس لیے وہ پریشان ہوتے ہیں. اس لیے ایسے روڈ راستوں پہ نکلتے ہیں کہ ان کے ماں باپ اتنی تکلیفوں کے بعد، اتنی مصیبتوں کے بعد میں جب اپنے بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں، اس کے بعد میں پھر اس کے اوپر طلاق کی تلوار لٹکتی ہے. ہاں، اپنے آپ کو سکندر اعظم سمجھنے والے آج کے ہمارے نوجوان، آج کے ہمارے لڑکے، یہ اپنے باہر دوستوں کی چاپلوسی کریں گے، غلام گیری کریں گے، لیڈر لوگوں کی چاٹیں گے، چوسیں گے. یہ باہر بڑے بڑے مال والے اور پیسے والے اور دولت والوں کے آگے دم ہلائیں گے، دوستوں کو چائے لا کے پلائیں گے، ان کو گٹکے کھلائیں گے، ان کی ساری خدمت کریں گے. لیکن جیسی گھر کے دروازے کے اندر آئے تو بیوی کے سامنے شیر بن جائیں گے، دیوانے کتوں کی طرح سے اس پہ بھونکنا شروع کر دیں گے، اس کو مارنے کے لیے دوڑیں گے اور اس کو اپنی نوکرانی، اپنی غلام سمجھ کے اس کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں گے. اور ذرا سا دماغ خراب ہو گیا کہ اس کو دھڑلے سے 3 اور 4 طلاق دے دیں گے. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی مفتی صاحب کے دارالقضاء یا دارالافتاء میں طلاق کا کوئی ایسا مسئلہ آئے جس کے اندر کسی نے یہ کہا کہ مفتی صاحب میں نے غصے میں واٹس ایپ پہ طلاق دے دیا، میں نے SMS سے طلاق دے دیا، میں نے فون پہ طلاق دے دیا، اب بتاؤ اس کا حل کیا ہے؟ تو ایسے کو پہلے دارالافتاء میں لے، اس کا دروازہ بند کر کے جوتا نکال کے سالے کو کتے کے جیسا مارے، جب تک کہ آپ کا جوتا پھٹتا نہیں تب جا کے ہماری ماں بہنوں کو صحیح انصاف ملے گا. اور اس کو پہلے یہ سزا دے کہ طلاق تیرے باپ کے گھر کی چیز تھی جو تو نے منہ کھلتے ہی 3 مرتبہ طلاق دے دیا. تیرے جیسے انہیں طلاق کو مذاق بنانے کی وجہ سے تو آج یہ مسلمان ماں بہنیں روڈوں پہ راستوں پہ نکل کے پروٹیکشن کر رہی ہے، PM کو اور سپریم کورٹ کے اندر اپیل دائر کر رہی ہے. اس کے بعد میں وہ لڑکیاں دیکھو، ظلم دیکھو کتنا ہے. میرے کو بنگلور سے فون آیا، 3 دن پہلے کی بات ہے. ایک نوجوان کہنے لگا مولانا، بولے میں ایک جگہ رشتہ دیکھنے کے لیے گیا تھا، وہ لڑکی میرے ماں باپ کو پسند آ گئی، سب کو پسند آ گئی، رشتہ وغیرہ سب کچھ طے ہو گیا، منگنی ہو گئی، سب ہو گیا، لیکن میرا دل بہت بے چین ہے، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا. میں بولا کیوں بھائی، اس میں کیا عیب ہے، کیا نقص ہے، کیا برائی ہے؟
بولے مولانا صاحب جب میں اس کو دیکھنے کے لیے گیا نا تو جب ہم اس کو دیکھ رہے تھے تو ہم دونوں کو ایک جگہ پہ 5 منٹ کے لیے بات کرنے کے لیے چھوڑا گیا، تو میں جب اس سے بات کرنے لگا نا تو اس نے اچانک منڈی ایسا اوپر اٹھا کے میرے چہرے کو دیکھنے لگی بولے وہ، تو میں جب تبھی سمجھ گیا کہ شاید یہ لڑکی میں کوئی حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، جو اتنا بنداس اس نے منڈی اوپر اٹھا کے میرے کو دیکھنے لگی، تو تب سے میرے دل میں بے چینی ہے، میں سوچنے لگا کہ ایسی لڑکی سے کیسے نکاح کروں۔ میں بولا شاباش بیٹا، جو لڑکی کو تیرے ساتھ میں زندگی گزارنے کا ہے، تیرے کو حق ہے 5 منٹ اس کے ساتھ بیٹھنے کا، اس کے چہرے کو دیکھنے کا، اس کے پورے کوالیفیکیشن، ایجوکیشن، ڈگریوں کو اچھی طرح سے جانچنے کا، پرکھنے کا۔ یہاں تک کہ کچھ عورتیں تو ایسی بھی ہوتی ہے، وہ میٹر لے کے جاتی ہے ان کا ماپ لینے کے لیے، ان کو چلنے لگاتی ہے، ان کو سیڑھی پہ سے اوپر سے نیچے سب طرح سے چیک کرتی ہے کہ اس کو برابر چلنا وغیرہ تو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے بول کے۔ شاباش بیٹا، تیرے لیے پوری پرمیشن ہے، تو اس کے کے جی سے لے کے تو ڈگری تک کے ایجوکیشن کی پوری انویسٹیگیشن کرے، انکوائری نکالے، اور تو اس کو اچھی طرح سے اس کے کان دیکھے، اس کی ناک دیکھے، اس کی آنکھیں دیکھے، اس کی ٹھڈی دیکھے، اس کا کلر دیکھے، اور اس کو اتنا حق نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اس کو پوری لائف، پوری زندگی گزارنے کا ہے، وہ بھی ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھے۔ یعنی تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے ہی یہ حق ہے، تیرے جیسے لوگوں نے جن کو یہ لگتا ہے کہ بس ہم حکومت کرنے والے لوگ ہیں، ہم کو سب حق حاصل ہے، عورتوں کو نہیں ہے، تیرے جیسوں نے برباد کرے رہے معاشرے کو، تیرے جیسوں کی وجہ سے آج مسلمان عورتیں روڈوں پہ، راستوں پہ نکلی ہوئی ہے کہ ہمارے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے۔ ارے وہ تیرے کو نہیں دیکھیں گی تو کس کو دیکھیں گی؟ تو بھی تو اس کو دیکھنے کے لیے گیا، مطلب تیرے کو حق ہے، اس کو حق نہیں ہے۔ ہماری مینٹلٹی دیکھو، آج کے زمانے میں ہماری مینٹلٹی، ہم نے کیسا عورتوں کو غلام بنایا ہوا ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد بھائی لوگ اس کو میراث میں سے حصہ دینے کو تیار نہیں ہے، نہیں بولے وہ تیری شادی کر کے دے دیے تھے۔ ارے بابا، شادی میں جو جہیز دیے تھے وہ باپ کی طرف سے ہبہ ہے، وہ میراث کا حصہ نہیں ہے، بیٹیوں کو میراث میں حصہ دینا پڑے گا۔ اور اگر کوئی بھائی آپ کو میراث میں سے حصہ نہیں دیتے ہیں، اور جتنی بہنیں میری یہ بات سن رہی ہے، میں بھی ان کو یہ اس بات کی اجازت دیتا ہوں اور اپنی طرف سے حکم دیتا ہوں، ان بھائیوں کے اگینسٹ میں کورٹ میں کیس داخل کرو۔ ان کے باپ کی پراپرٹی نہیں ہے، وہ آپ کا بھی حق ہے، آپ کا بھی حصہ ہے۔ اگر آپ کو آپ کا حق اور آپ کا حصہ پیار محبت سے مل رہا ہے تو ٹھیک، نہیں تو لڑ جھگڑ کے حاصل کرو۔ آپ کو گورنمنٹ نے اور ہمارے ملک کے قانون نے اجازت دی ہے۔ یہ ظلم ہے آج ہمارے ملک ہندوستان میں عورتوں کے اوپر۔ پہلے یہ ظلم کو بند کرو، عورت کو دوسرے درجے کی مخلوق سمجھنا بند کرو۔ تعلیم میں، ایجوکیشن میں لڑکوں سے برابر ان کو سمجھو، ان کی شادیوں میں یہ فضول خرچیوں کو پہلے بند کرو، اور یہ جو ایک طرفہ ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور ایک سانس میں 3 طلاق، اور ایس ایم ایس پہ 3 طلاق، اور واٹس ایپ پہ 3 طلاق، اور فیس بک پہ 3 طلاق، پہلے ایسی طلاق دینے والوں کو جوتوں سے جھوڑپنا شروع کرو، تب جا کے ہماری ماں بہنیں گھروں میں رہیں گی، اور تب جا کے وہ نہ سپریم کورٹ جائیں گی، نہ پی ایم او آفس جا کے جو ہے اپلیکیشن دیں گی، سب سارے مسئلے حل ہوں گے۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، تمام ائمہ علماء سے بھی میں یہ ریکویسٹ اور درخواست کروں گا، جمعہ کے بیانات میں عورت کی اہمیت بیان کرو، بیوی کے حقوق بیان کرو، بیٹیوں کے حقوق بیان کرو، اور عورتوں کے ساتھ میں جو اللہ کے نبی نے حسن سلوک کا حکم دیا، آخری خطبہ ہے اس میں 3 مرتبہ فرما رہے ہیں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آج ہم ان کی طرف سے بولنے کو تیار نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا، اللہ ہمارے ملک کے حال پہ رحم کرے، اور ہم مسلم معاشرے میں اور مسلم سماج کے لوگوں کو صحیح سمجھ، صحیح فہم، صحیح عقل عطا فرمائیں کہ ہم اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے لڑکیوں کو اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی مردوں کے برابری کا مقام دینے والے بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔